السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ روزے کا اصل راز کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے، روزے ہمیں تحفتاً کیوں دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، کرم ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ جو سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ ہے، جو آپ نے کئی مرتبہ رمضان سے متعلق سنی بھی ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ اور اگر آپ نے کل والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی ہائیلی ریکمینڈ وہ ضرور دیکھیں، بہت لوگوں کو پسند بھی آئی ہے اور بہت لوگوں نے کہا ہے کہ سر اس سفر کو جاری رکھیں، اس زاویے کو ذرا اور ایکسپلین کریں۔ اور میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ ہم جس زاویے سے ان آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، شاید اس زاویے سے آپ میں سے اکثر لوگوں نے ان آیات کو نہیں دیکھا ہوگا۔ قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈائریکٹ خطاب ہے ہم ایمان والوں سے، تو اس خطاب کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ خطاب صرف ہم سے ہے، ایمان والوں سے۔ غیروں کو چھانٹ کے رب نے اپنوں کو کہا کہ یہ بات تمہارے لیے ہے، تمہیں ایک چیز دے رہا ہوں جس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے روزہ۔ اور روزہ صرف بھوک ہڑتال کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے سیلف امپروومنٹ کا، اور یہ امپروومنٹ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ کی جائے گی۔ روزے میں کچھ ایسی پابندیاں ہم پر لگ جاتی ہیں جو عام دنوں میں ہم پر وہ پابندیاں نہیں ہوتی، اور بعض پابندیوں کے پابند ہم روزے میں کیے جاتے ہیں جن کی پابندی ہمیں عام دنوں میں بھی کرنی چاہیے پر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ روزے کی حالت میں لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں، چغلی نہ کھائیں، غیبت نہ کریں، کسی کے اوپر بہتان نہ باندھیں، گالیم گلوچ نہ کریں، لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ اور یہی چیز پھر رمضان کے بعد کیوں جاری رہتی ہے؟ جب یہ تربیت ہو گئی 30 دن تک، 29 دن تک، واٹ ایور از دا کیس، کہ یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں کرنی، اس تربیتی کیمپ سے گزرنے کے بعد اگر ہم پھر وہی روش اختیار کریں تو یعنی کہ ہم نے تربیت نہیں لی، ہم نے صرف وقت گزارا ہے۔ روزہ نام ہے تابعداری کا، روزہ نام ہے فرما برداری کا، روزہ نام ہے تقوی یعنی پرہیزگاری کا۔ یعنی تم اپنے رب سے اتنے جڑ جاؤ، اس کی محبت میں ایسے غرق ہو جاؤ کہ پھر رمضان کے باہر بھی تم اسی اصولوں پر اپنے آپ کو گزارتے رہو۔ گویا کہ روزے رکھنا ایک تربیتی کیمپ ہے، جسے ہم انگریزی میں بوٹ کیمپ کہتے ہیں اور اردو میں تربیتی کیمپ کہتے ہیں، کہ ایسی جگہ جہاں پر آپ کی تربیت کی جاتی ہو۔ اور یہ تربیت صرف دن کی نہیں، رات کی تربیت بھی ہے۔ قرآن کریم کا سماع کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا، اور مختلف ایسی چیزیں کرنا، کار خیر کرنا، ایک دوسرے کے ہاں کھانا بھجوانا یا کھانا ریسیو کرنا، ایک دوسرے کے تحفے تحائف، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ، ایک الگ ہی ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ایک الگ برادری کا سا۔ آپ مساجد میں چلے جائیں، یہاں ہم نارتھ امریکہ، یورپ اور مختلف جگہوں پہ آپ مسجدوں میں جائیں، رمضان کی رونق ہی الگ ہوتی ہے۔ بچے آتے ہیں، یہاں تراویح ہوتی ہے، تراویح کے بعد یا تراویح سے قبل جلدی بھی آ جاتے ہیں۔ کوئی پارک میں کھیل رہا ہے بچہ، کوئی مسجد کے اندر جو ہے وہ ادھر سے ادھر، ایک الگ ماحول ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ مل کے کھانے کا جو انتظام ہوتا ہے، اس کے اندر لوگ پوری فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، خواتین کے سیکشن میں چلی جاتی ہیں، مرد حضرات کے سیکشن میں چلے جاتے ہیں، لوگ اپنے اپنے گھر سے کھانے پکا کے لاتے ہیں، وہ سب مل بیٹھ کے سب ساتھ کھاتے ہیں، ایک اچھا ماحول۔ تو لعلکم تتقون جو ہے نا، یہ جو تقوی، پرہیزگاری، اس کے اندر بہت ساری چیزیں پنہا ہیں۔ پرہیزگاری کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو بتایا تھا میں نے کل بھی کہ گناہوں سے پرہیز ہے اور رب کی قربت ہے۔ بیسیکلی رمضان المبارک کا مہینہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا کیا ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، بلکہ سوال ہے ہم سب کے لیے۔ بتاؤ تو صحیح، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اللہ اکبر! تم سارا سال دم بھرتے تھے محبت کرتا ہوں، اب بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو؟ میں کہوں یہ کہو، یہ کرو تو کہو اور کرو گے، اور میں یہ کہوں کہ یہ نہ کرو اور یہ نہ کہو تو پھر کیا نہیں کہو گے، نہیں کرو گے؟ اور اگر واقعی ایسے جیتے ہو تو پھر تمہیں مجھ سے محبت ہے، نہیں تو پھر تم اپنی کرتے ہو، نام میرا لیتے ہو۔ تو کہیں یہ تو نہیں
اپنے اندر جھانک کے دیکھو، میں نے سارے شیاطین بند کر رکھے ہیں، تمہارا نفس کتنا باغی ہے، آج اس کے اوپر میجرمنٹ کر لو۔ اور اتنی بغاوت ہے نا نفس میں کہ رمضان میں بھی موویاں نہیں چھوٹتی، گانے نہیں چھوٹتے، لڑائی جھگڑے نہیں چھوٹتے، گالم گلوچ نہیں چھوٹتی، سگریٹ نہیں چھوٹتی، گٹکے نہیں چھوٹتے، لڑکیوں کے ساتھ باتیں نہیں چھوٹتی، لڑکیوں کی لڑکوں کے ساتھ باتیں نہیں چھوٹتی، عشق مشق نہیں چھوٹتا، وہ ساری جو گندگی، غلاظت، رشوت خوریاں، یہ سارا کچھ رمضان میں بھی جاری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو بند کرنا یا نہ بند کرنا برابر ہو گیا ہمارے لیے، ہم اتنے کرپٹ ہو گئے۔ یہ وقت ہے انسان اپنے اوپر نظر کرے کہ ویئر آئی اسٹینڈ، کہاں کھڑا ہوں میں اپنی ذات میں، جب کہ ساری چیزیں بند ہیں۔ تو قیامت کے دن اگر میں اس کے اوپر کوئی الزام دینا بھی چاہوں نا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، تو وہ بالکل کہے گا کہ میں تو وسوسہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ یہ اتنا تیار ہو گیا تھا، یہ خود میرا کام کر رہا تھا، یہ لوگوں کے دلوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں فساد پھیلاتا پھرتا تھا، جانے انجانے کرتا پھرتا تھا، ضرورت ہی نہیں تھی، اس کا نفس میں نے اتنا بگاڑ دیا تھا۔ تو وقت ہے، اس لیے دیکھو نا قرآن کریم میں اللہ نے، میں آپ سے کہا تھا کہ قرآن کریم بات کرتا ہے، اس سے آپ باتیں کرو، یہ بات کرتا ہے آپ سے، اور ایسے ایسے زاویے کھلتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ لعلکم تتقون کو لے لیں کہ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے پرسکرپشن ہے، نسخہ ہے ایک خاص، جس سے تمہاری روحانی طور پر تبدیلی آئے گی، وہ ہے روزے کا رکھنا، اور اس لیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم ان رولز اینڈ ریگولیشنز کی پابندی کرتے ہوئے ایک متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہو، گناہوں کو گناہ سمجھنے والے اور نیکی کو نیکی سمجھنے والے بن سکتے ہو۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ سارا کچھ حاصل کیسے ہوگا؟ تو قرآن اٹھاؤ، سب سے پہلے قرآن میں تم نے دعا یہی تو مانگی تھی نا رب سے، اہدینا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دے اس راستے کی طرف جو صراط مستقیم ہے، جو استقامت والا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو تیری محبت کا راستہ ہے۔ ہم اس راستے کے سالک بننا چاہتے ہیں، اس سلوک کی منزل کو اس راستے سے طے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ راستہ جو انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، جن پر تو نے اپنی بلیسنگز دی ہیں، ان کا راستہ ہے۔ ان کا راستہ نہ ہو کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، ان کا راستہ نہیں۔ ہمیں تو وہ راستہ بتا دے، ہمیں وہ راستہ دکھا دے، ہمیں اس پہ استقامت دے دے جو صحیح راستہ ہے۔ جب یہ مانگ لیا تو رب تعالیٰ نے پہلی بات تم سے کیا کہی، مجھ سے کیا کہی کہ الف لام میم۔ تو حیرت کدے میں آ کے انسان کہتا ہے الف لام میم یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب آتا ہے یہ بات ہے جو وہ بات ہے کہ جس کو سننے کے بعد تم یہ کہو کہ باری تعالیٰ میں کچھ نہیں جانتا، میں تو الف لام میم بھی نہیں جانتا۔ جب تم بالکل سفید ورق بن جاؤ نا کہ میں بالکل، مجھ پر تو کبھی کچھ لکھا ہی نہیں گیا، میں بالکل اپنے آپ کو ہمبل کر لو، تو پھر رب تعالیٰ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، جب تم اب اس مقام پر آ گئے ہو کہ میں کچھ نہیں جانتا، تو آؤ ہم تمہارے سفید کاغذ پر وہ لکھتے ہیں جس سے تم تقوی اختیار کر لو گے۔ تو پھر باری تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہم نے تمہیں دی ہے نا، ذالک الکتاب، اس کے اندر شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس پر تم نے ایمان لانا ہے اور مضبوط ایمان لانا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو تم نے قرآن کی وہ آیت پڑھی نا جس میں ہم نے کہا کہ یہ تقوی کے لیے روزہ ایک دوا کا کام کرتا ہے، تو پھر تم نے پوچھا کہ پھر یہ تقوی حاصل کیا کیسے جائے گا؟ تو ہم نے کہا یہ کتاب لو، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تھامے رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس پکڑے رہو، یعنی اس کو کھولو، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو، پھر یہ تمہیں تقوی کا راستہ دکھائے گا، مشعل راہ ہوگی اس میں تمہارے لیے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔
اللہ اکبر. تو باری تعالیٰ کہ لوگ جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، یہ آخر کرتے کیا ہیں؟ کہا دیکھو الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان لاتے ہیں ان ساری چیزوں پہ جس پہ ہم نے کہا ہے ایمان لانا ہے. ان کی عقل میں آئے یا نہ آئے، ان کے حواس خمسہ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے کہہ دیا ایمان لانا ہے تو ایمان لانا ہے. ہم نے کہا کہ فرشتے ہیں تو ہیں، ہم نے کہا جنات ہیں تو ہیں، تمہیں بھلے نہ نظر آتے ہوں. ہم نے کہا جنت جہنم ہے، ہم بنا چکے ہیں، تمہیں نہ نظر آتی ہو تو نہ صحیح، تو ہے تو ہے. ہم نے کہا کہ روز جزا ہوگا تو ہوگا. ہم نے کہا تم عالم ارواح سے آئے ہو تو آئے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر وہ شے جو ہم نے کہہ دی تمہیں ماننی ہوگی. یہ مانتے ہیں، پھر یہ کوئی سوال نہیں کرتے. الذین یؤمنون بالغیب، اور پھر کیا کرتے ہیں جب ایمان لے آتے ہیں نا مکمل طور پر، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ رب تعالیٰ کی محبت کے حصول میں ترقی کے لیے یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے، اس کو اس کے اوقات میں ادا کرتے ہیں، نماز قضا نہیں کرتے. اور بالکل ایسا ذہن بنا کے نماز پڑھتے ہیں کہ پھر ان کے ذہن ادھر ادھر نہیں جاتے. جب رب کے حضور کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، جب رکوع میں ہیں تو رب کے حضور رکوع میں ہیں، اور جب سجود میں ہیں تو رب کے حضور سجود میں ہیں. پھر وہ ادھر ادھر ان کے ذہن نہیں ہوتے. تو وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اور یاد رکھو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے لوگوں کو دیتے ہیں. یہ ایک بڑا ہمبل کرنے والا اسٹیٹمنٹ ہے یہ، کیونکہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں آئی ایم سیلف میڈ مین، یہ میرا سارا کچھ میرا کمایا ہوا ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا پیسہ ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری کوٹھی ہے. یہ جو میرا ہے یہ نکال دیتی ہے یہ آیت. تو اس کی جگہ اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سارا کچھ اللہ کا ہے، اللہ کی دی ہوئی میں سے اس کی مخلوق پہ خرچ کر دیا تو میں نے کیا کمال کیا؟ میرا تو تھا ہی نہیں. جب میرا تھا ہی نہیں تو میں نے کیا کمال کیا؟ اب میں آپ کو ایک چیز دوں اور کہیں کہ آگے والے کو دے دو، اور پھر آپ باہر نکل کے کہنے لگے کہ میں نے تو فلاں کو یہ چیز دے دی، لوگ یہی سمجھیں گے کہ آپ کی تھی، آپ نے دے دی. حقیقت کیا تھی کہ آپ نے کسی سے لے کے آگے دے دی. تو کمال کیا کیا آپ نے؟ کوئی کمال نہیں کیا، بلکہ آپ کو آنریبل یہ چیز کو اپنے آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اس لیے کہ آپ کے ذریعے لوگوں کی مدد ہو. تو آپ کے لیے تو بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ کو چنا گیا ہے، ان لوگوں میں سے آپ کو رکھا گیا ہے جو دینے والے ہیں. کمال کی بات ہے نا. لیکن ہم اس چیز کو یوں نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں سارا کچھ میرا ہے اور میں دوں تو کیوں دوں. اللہ اکبر. اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے. تو اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں. اور پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو تقوی والے لوگ ہیں نا، یہ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا، پچھلے انبیاء پہ نازل ہوا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو سارا وقت مالک یوم الدین دماغ میں چلتا رہتا ہے کہ لین دین کا ایک دن ہے، اس دن میں دین کے لیے کیا لے کے جاؤں گا، کہ ادھر سے لین جب لوں گا تو یہاں سے نیکیاں دوں گا تو وہاں سے جنت لوں گا نا. جب یہاں سے گناہ پکڑاؤں گا تو وہاں سے جہنم ملے گی. تو سارا وقت ان کے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ آخرت پہ ایمان ہے ان کا، کہ ایک دن آئے گا جہاں پر اگر کسی نے زیادتی کر لی ہے تو کرتا پھرے. کب تک کرے گا؟ کسی نے بدماشی کر لی، کسی نے کسی کا حق ہتھیا لیا، زیادتی کر دی، تو کب تک کرے گا؟ یہ دنیا کی زندگی تو بڑی تھوڑی سی ہے، اور پھر آخرت کی زندگی خیر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے، خیرا و ابقا ہے. لیکن انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. یہ تو آخر دنیا کی زندگی نے بڑی اثر انگیز معلوم ہوتی ہے کہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہے سارا کچھ ہے وہ یہی کچھ ہے. انہوں نے کسی کو جواب نہیں دینا، لیکن جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ ایک دن کسی کو جواب دینا، اور وہ رب ہے سب کا.
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، سب اس کا ہے، یہاں تک کہ وما تحت الثری بھی اسی کا ہے۔ اللہ اکبر، تم جہاں جاؤ گے اس کی ملکیت ہے، جو ہر شے کا صحیح معنی میں مالک ہے۔ تو جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، الہ ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفار ہے، جو ستار ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، ہم اسی کے حضور جا کے اپنی عرضی رکھیں گے کہ باری تعالیٰ تو ہمارے معاملے میں انصاف فرما، اور اس کی شاید ضرورت بھی نہ پڑے، وہ ویسے ہی انصاف کر دے گا، اور ایسا انصاف کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور تم خوش ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ گے۔ اس لیے ان کی ایمان والوں کی، تقوی والوں کی نظر ہوتی آخرت پر ہے، دنیا پہ نہیں ہوتی۔ اور پھر رب تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، ارے یہی تو ہیں جو ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ تو یہ نہ سمجھتے پھرنا کہ اپنی تئیں حفاظت پر آ گئے، اپنے تئیں ہدایت پر آ گئے، نہیں نہیں، یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، ان کے رب کا ان پہ فضل ہے، ان پہ کرم ہے۔ یہ ہدایت کے متلاشی تھے، یہ ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے تھے، اللہ نے انہیں وہ راہ دکھا دی اور اس پہ استقامت دے دی، اس پہ کرم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس راستے پہ بڑے ہمبلی چلتے رہے، یمشون فی الارض کرتے تھے، لیکن چلتے زمین پر تھے، لیکن اپنے آپ کو کوئی بڑا ترم خان نہیں سمجھتے تھے، چنگیز خان، ہلاکو خان نہیں سمجھتے تھے، اپنے آپ کو کوئی بڑا آدمی نہیں سمجھتے تھے، رہتے اللہ کے بندے بن کے آہستہ آہستہ، وہ پنجابی میں ہم کہتے نیوے نیوے چلتے تھے، آہستہ آہستہ چلتے تھے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ان کی نظر آخرت پہ تھی، دنیا کی چکا چوند روشنیاں انہیں خیرہ نہیں کرتی تھیں، کیونکہ ان کی آنکھ کا جو سرما تھا وہ طیبہ کی مٹی تھی، ان کی نظر آخرت پہ تھی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں کامیاب ہیں۔ اب اٹھائیں وہ آیہ مبارکہ جس میں اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور اس کو جوڑیں لا کے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات سے کہ تقوی ہے کیا اور تقوی والے ہوتے کیسے ہیں۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن سے جڑتا ہے تو قرآن سمجھ میں آتا ہے، اور اس میں باب کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ سفر ہم جاری رکھیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ کو قرآن کریم پڑھنے کا، سمجھنے کا ایک الگ لطف آیا ہوگا، کیونکہ مجھے اس طرح قرآن کریم کے مطالعے میں بہت لطف آتا ہے، تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔